فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب مرحومہ عابدہ سلطانہ بنت فضل حسین کے ریلیٹیوز کی خواہش پر ریکارڈ کی جا رہی ہے اور آغاز میں آپ سب سے التماس سورہ فاتحہ ہے۔ مرحومہ عابدہ سلطانہ بنت فضل حسین اور کل مومنین مومنات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت کے قابل احترام سامعین کرام، السلام علیکم۔ کتاب معالی السبطین فی احوال الحسن والحسین کی جلد نمبر 1 کی ریڈنگ کا دوسرا پارٹ آپ کی سماعتوں کی نظر کیا جا رہا ہے۔ یہ دوسری مجلس کا آغاز ہو رہا ہے اور صفحہ ہے 15۔ ہیڈنگ ہے امام حسن علیہ السلام اور محبت نبی۔ بہار الانوار میں ہے کہ امام حسن صورتاً نبی اکرم سے مشابہ تھے۔ انس ابن مالک کا بیان ہے کہ صورت میں حسن سے زیادہ شبیہ رسول میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ بہار ہی میں ابو جحیفہ سے مروی ہے کہ امام حسن علیہ السلام مکمل طور پر شبیہ رسول تھے۔ بہار ہی میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر نماز عصر سے فارغ ہو کر بیرون مسجد آئے اور حضرت علی بھی آپ کے ساتھ تھے۔ امام حسن بچوں کو کھیلتا ہوا کھڑے دیکھ رہے تھے۔ حضرت ابو بکر نے امام حسن کو اٹھا کر اپنے کندھے پر بٹھایا اور کہا کہ میرا باپ اس پر قربان ہو، یہ شبیہ نبی ہے۔ حضرت علی یہ سن کر مسکرا دیے۔ بہار میں ابو ہریرہ سے منقول ہے کہ میں جب بھی امام حسن کو دیکھتا ہوں میرے آنسو بہنے لگتے ہیں اور مجھے وہ دن یاد آ جاتا ہے جب حضور نے میرا ہاتھ پکڑا، مدینے کا چکر لگایا، پلٹ کر مسجد کی طرف تشریف لائے۔ مسجد میں ابھی بیٹھے ہی تھے کہ امام حسن مسجد میں آئے اور دوڑ کر حضور کی گود میں بیٹھے، پھر اپنا ہاتھ نبی کونین کی ریش مقدس میں داخل کرنے لگے۔ آپ جھکے، حسن کا منہ اپنے منہ کے قریب کیا، حسن نے منہ کھول دیا، حضور نے اپنی زبان حسن کے منہ میں داخل کر دی، جسے امام حسن بڑے مزے سے چوسنے لگے۔ پھر آپ نے فرمایا، اے اللہ، مجھے حسن سے محبت ہے، جو بھی حسن سے محبت رکھے تو بھی اس سے محبت رکھ۔ 3 مرتبہ آپ نے ایسا فرمایا۔ بہار میں جابر ابن عبداللہ سے مروی ہے کہ حضور نے فرمایا، میرے اہل بیت میں 4 ایسے افراد ہیں جن کی جنت مشتاق ہے، وہ اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں بھی ان سے محبت رکھوں۔ علی ابن ابی طالب، حسن ابن علی، حسین ابن علی اور امام مہدی، جن کی اقتداء میں حضرت عیسیٰ ابن مریم نماز پڑھیں گے۔ بہار میں جابر سے مروی ہے کہ ایک دن میں حضور کے پاس گیا، دونوں زہرا زادے آپ کی پشت اقدس پر سوار تھے۔ آپ فرما رہے تھے، میرے بچوں، تمہاری سواری جیسی سواری کسی کو نہ ملے گی اور تم سوار بھی بہترین خلائق ہو۔ بہار میں ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں مصروف تھے کہ امام حسن آئے اور بحالت سجدہ آپ کی پشت پر سوار ہو گئے۔ پھر امام حسین آئے، وہ بھی بھائی کے ساتھ پشت رسول پر سوار ہو گئے۔ میں نے خیال کیا کہ حضور کو تکلیف ہو رہی ہوگی، چنانچہ میں نے دونوں کو آپ کی پشت مبارک سے اٹھا لیا۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو دونوں کو گود میں لے کر دونوں کا بوسہ لیا اور فرمایا، جو شخص مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ ان دونوں سے محبت رکھے۔ 3 مرتبہ آپ نے فرمایا۔ مسند ابن داؤد، صحیح ترمذی اور سنن نسائی میں بریدہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضور مسجد میں خطبہ دے رہے تھے، امام حسن اور امام حسین داخل مسجد ہوئے۔ دونوں نے سرخ رنگ کی قمیص پہن رکھے تھے، بچپنے کی وجہ سے چلتے ہوئے سنبھل نہیں پا رہے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ روک دیا، ممبر سے نیچے تشریف لائے، دونوں کو اٹھایا، پھر ممبر پر تشریف لائے، دونوں کا بوسہ لیا اور فرمایا اللہ نے سچ فرمایا کہ دولت اور اولاد فتنہ ہے۔ میں نے جب ان دونوں کو ڈگمگاتے دیکھا تو اپنی حدیث روک کر انہیں اٹھا لیا۔ ابو داؤد نے ترمذی کے حوالے سے نقل کیا کہ ابن عباس سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضور امام حسن کو اٹھائے ہوئے تھے، ایک شخص نے دیکھ کر کہا اچھی سواری ہے، آپ نے فرمایا سوار بھی اچھا ہے۔ ابو داؤد میں ہے اور تمام صحابہ کی متفقہ حدیث ہے کہ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا امام حسن حضور کے پہلو میں تھے، آپ ایک مرتبہ لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے، پھر امام حسن کا بوسہ لیتے اور فرماتے میرا یہ بیٹا سردار بیٹا ہے، اس کے ذریعے اللہ میری امت کے دو بڑے متحارب گروہوں میں صلح فرمائے گا۔ بہار میں ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ صدقے کی کھجور حضور کے پاس آئی، آپ اسے صحابہ میں تقسیم کرنے لگے، امام حسن آپ کی گود میں بیٹھے تھے، امام حسن نے کھجور کا ایک دانہ اٹھا کر منہ میں رکھ لیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا تو فوراً فرمایا کخ کخ یا نبی ان صدقۃ علینا حرام، بیٹے کھجور کا دانہ اگل دو، ہمارے لیے صدقہ حرام ہے۔ امام حسن نے وہ دانہ اگل دیا۔ ایک روایت کے مطابق حضور نے اپنی انگلی شہزادے کے منہ میں ڈال کر کھجور کا دانہ باہر نکالا۔ بقول راوی مجھے آج بھی وہ منظر نظر آ رہا ہے کہ حضور کی انگلی پر امام حسن کا لعاب دہن لگا ہوا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور نے فرمایا بیٹے کیا تجھے معلوم نہیں کہ آل محمد کے لیے صدقہ حرام ہے؟ عزاداروں، وہ کیسا وقت قیامت ہوگا کہ جب آل محمد کے بچے کوفے کے بازار میں تھے، کوفی عورتیں چھتوں پر سے کھجوریں بطور صدقہ گرا رہی تھیں اور ام کلثوم اور جناب زینب بنت علی ایک ایک بچے کو فرما رہی تھیں بچوں بھوک برداشت کر لو مگر صدقے کی کھجوریں پھینک دو، ہم آل محمد پر صدقہ حرام ہے۔ بخاری میں ہے کہ حضور کو ایک مرتبہ کھانے کی دعوت ہوئی، ہم آپ کے ساتھ کھانے پہ جا رہے تھے، بیرون مسجد امام حسن کھڑے ہوئے تھے، آپ نے آگے بڑھ کر حسن کو اٹھا لیا اور ہنسانے کے لیے گدگدانے لگے، پھر اٹھا کر گلے لگا دیا اور فرمایا الحسن منی و انا من، جو حسن اور حسین سے محبت رکھے گا وہ محبوب خدا ہوگا، یہ دونوں سبت ہیں یعنی میرے نواسے۔ بہار میں زبیر کے غلام مسہر سے مروی ہے کہ ہم مسجد نبوی میں بیٹھے اس بات پر تبصرہ کر رہے تھے کہ شبیہ نبی کون ہے، اتنے میں زبیر آ گیا، اس نے جب سنا تو کہنے لگا تمہیں میں بتاتا ہوں کہ شبیہ کون ہے، حسن ابن علی ابن ابی طالب شبیہ نبی ہے۔ مجھے آج بھی وہ وقت یاد ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں بحالت سجدہ ہوتے، امام حسن آ کر آپ کے پشت پر بیٹھ جاتے، جب تک حسن خود نہیں اترتے تھے نبی کونین سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے، پھر بعد السلام حسن کو گلے لگا کر فرماتے تھے تو دنیا میں میرا سکون اور صورت و سیرت میں میری شبیہ ہے، مجھے حسن سے محبت ہے اور حسن سے محبت رکھنے والوں سے محبت ہے۔ بہار میں ابن عباس سے مروی ہے کہ ہم حضور کے ساتھ در زہرا پر آئے، آپ نے 3 مرتبہ آواز دی لیکن کسی نے جواب نہ دیا، آپ دیوار کے سائے میں دروازے کے قریب بیٹھ گئے، میں بھی آپ کے ساتھ ہی بیٹھ گیا، تھوڑی دیر بعد امام حسن باہر نکلے، گلے میں تسبیح ڈالی ہوئی تھی، آپ نے حسن کو گلے لگایا اور فرمایا بیٹا میرا یہ بیٹا سردار ہے، اللہ اس کے ذریعے میری امت کے 2 بہت بڑے متحارب گروہوں میں صلح کرائے گا، آپ نے حسن کے منہ کا بوسہ لیا۔ بہار میں حضرت علی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضور ہمارے گھر تشریف فرما تھے، سردی کا موسم تھا، آپ نے پاؤں پر لحاف ڈال رکھا تھا، حسن نے پانی مانگا، آپ جلدی سے اٹھے، کاسا لیا، بکری کے تھنوں سے دودھ نکال کر حسن کو دیا، حسین بھی دودھ کی خواہش میں پیالے کی طرف ہاتھ بڑھانے لگے، آپ نے حسین کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے، جناب زہرا نے عرض کیا بابا جان کیا ان دونوں میں سے حسن آپ کو زیادہ عزیز ہے؟ آپ نے فرمایا بیٹی ایسی کوئی بات نہیں، حسن نے مانگا پہلے تھا اس لیے اس کا حق بنتا ہے کہ وہ سیر ہو کر پی لے، ورنہ میں تو ان دونوں سے برابر پیار کرتا ہوں، دونوں یوم قیامت ایک ہی جگہ پر ہوں گے۔ عزاداروں، حسن علیہ السلام کے نصیب بھی کیسے تھے، آج نانا کے ہاتھ سے دودھ پی رہے ہیں اور ایک وقت ایسا آیا
کہ جب حضرت ابو بکر کی سگی بھانجی جعدہ بنت اشعث کے ہاتھوں سے جام زہر نوش کیا اور جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نکلنے لگا۔ تیسری مجلس ہے امام حسن علیہ السلام اور علم و عبادت۔ مناقب شہر آشوب میں ہے کہ امام حسن 7 برس کی عمر میں دربار رسالت میں بیٹھتے تھے اور جو واعظ اور وحی ہوتی تھی لفظ بلفظ آ کر اپنی مادر گرامی کو سنا دیتے تھے۔ جب حضرت علی گھر تشریف لاتے تو دختر رسول انہیں مسجد میں ہونے والی تمام نبوی گفتگو سے مطلع فرما دیتی۔ آپ کے پوچھنے پر بی بی بتاتی کہ میرا حسن لال آپ سے پہلے آ کر مجھے میرے بابا کی تمام گفتگو سے آگاہ کر دیتا ہے۔ ایک دن حضرت علی امام حسن سے پہلے گھر میں تشریف لے آئے اور چھپ رہے تاکہ حسن کا انداز بیان سن سکیں۔ جب امام حسن آئے، حسب معمول ماں کو سلام کیا، گود میں بیٹھے اور بولنے کا ارادہ کیا تو زبان میں لکنت آ گئی۔ جناب سیدہ نے حیرت سے منہ چوم کر فرمایا، میرے لال آج خیریت تو ہے؟ امام حسن نے عرض کیا، ماں اس میں حیرانی کی کیا بات ہے، مجھ سے عظیم عالم گیر میری گفتگو سن رہا ہے، اگر لکنت نہیں آئے گی تو کیا ہوگا؟ حضرت علی باہر تشریف لائے، بیٹے کو گلے لگا کر بوسہ لیا۔ ایک روایت میں ہے کہ امام حسن نے عرض کیا، ماں میرا بیان ڈگمگا رہا ہے اور میری زبان لڑکھڑا رہی ہے، شاید مجھ سے بڑا عالم اور میرا آقا میری نگرانی کر رہا ہے۔ من لا یحذر الفقیہ میں مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر کے دور حکومت میں ایک شخص کو پکڑ کر لایا گیا کہ یہ قاتل ہے اور ابھی تک مقتول کے پاس کھڑا تھا، اس کی چھری سے خون بھی ٹپک رہا ہے۔ مدعا علیہ نے قتل سے انکار کیا اور کہا کہ میں تو اس شخص کا قاتل نہیں ہوں اور نہ ہی میں اسے پہچانتا ہوں، میں 2 بکریوں کو ذبح کرنے والا تھا، ایک کو ذبح کیا اور اسی اثنا میں دوسری باہر نکل گئی، میں خون آلود چھری سے اس بکری کو تلاش کر رہا تھا، جب اس گلی میں آیا تو دیکھا کہ یہ شخص مقتول پڑا ہے، میں رک کر اسے پہچاننے کی کوشش کرنے لگا، اتنے میں یہ لوگ پہنچ گئے، انہوں نے مجھے الزام قتل میں دھر لیا۔ حضرت عمر نے حکم دیا کہ یہ شخص جھوٹا ہے، قاتل یہی ہے، لہٰذا اسے بدلے میں قتل کر دیا جائے۔ اصل قاتل مجمع میں موجود تھا، جب اس نے دیکھا کہ میری جگہ اس بے گناہ شخص کو قتل کیا جا رہا ہے تو وہ مجمع سے نکل آیا اور اقرار قتل کر لیا۔ حضرت عمر نے حکم دیا اسے چھوڑ دو اور اقرار کرنے والے کو قتل کر دو۔ حضرت علی اور امام حسن بھی تشریف فرما تھے۔ آپ نے فرمایا جلدی نہ کرو، اب اسلام کا حکم ایسا نہیں۔ حضرت عمر نے کہا تو پھر کیا حکم ہے اسلام کا؟ آپ نے فرمایا اس کا فتویٰ میرا کمسن حسن دے گا۔ پھر آپ امام حسن کی طرف مخاطب ہوئے اور فرمایا بیٹا بتاؤ آپ کے نانا کی شریعت کے مطابق اس قاتل کا کیا حکم ہے؟ آپ نے عرض کیا بابا جان جو بے گناہ ہے وہ تو مسلماً بے گناہ ہے، اسے چھوڑ دیا جائے، اور جو اقرار کر رہا ہے اسے بھی قتل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جس کسی نے ایک کو زندہ کیا گویا اس نے تمام مخلوق کو زندہ کیا، اگر اس نے ایک قتل کیا ہے تو ایک قتل ہونے والے کو بچایا بھی ہے، رہا خون بہا تو وہ بیت المال سے ادا کرنا ہوگا۔ حضرت عمر نے کہا سچ فرمایا تھا رسول ثقلین نے کہ تم میں سب سے بہتر اور سب سے زیادہ اور عمدہ فیصلہ کرنے والے علی ابن ابی طالب ہیں۔ کافی میں امام صادق سے مروی ہے کہ امام حسن سے ایک مسئلہ پوچھا گیا کہ ایک عورت سے اس کے شوہر نے مباشرت کی ہے، جب عورت فارغ ہو کر اٹھی تو ایک باکرا لڑکی سے آ کر چہتی کھیلنا شروع کر دیا، نتیجہ یہ ہوا کہ مرد کا نطفہ باکرا کے رحم میں منتقل ہو گیا اور وہ حاملہ ہو گئی۔ اب شوہردار عورت، باکرا عورت اور بچے کا کیا حکم ہوگا؟ آپ نے فرمایا اس مسئلے میں 2 قسم کے احکام ہوں گے، ایک فوری اور ایک دیر سے۔ فوری حکم تو یہ ہے کہ شوہردار عورت سے باکرا عورت کا حق مہر وصول کر کے باکرا کو دے دیا جائے، کیونکہ بچے کی ولادت پردہ بکارت کے ضیاء کے بغیر ممکن نہ ہوگی۔ دیر سے حکم یہ ہوگا کہ بچے کی ولادت تک انتظار کیا جائے، بچے کی ولادت کے بعد بچہ اپنے باپ کے سپرد کر دیا جائے اور بچے کی ماں پر زنا کی حد قائم کی جائے اور شوہردار عورت کو سنسار کیا جائے۔ جب آپ نے یہ مسئلہ بتایا تو لوگ ہنسنے لگے، اتنے میں حضرت علی آ گئے، آپ کے سامنے وہی مسئلہ پیش کیا گیا اور ساتھ ہی امام حسن کا فیصلہ بھی سنا دیا گیا۔ آپ نے فرمایا حکم وہی ہے جو حسن نے بتایا ہے۔
من لا یحضر الفقیم ہے کہ امام حسن سے ایک مسئلہ دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے پہلی بیوی کی موجودگی میں دوسری شادی کر لی. جب دوسری عورت گھر آئی تو سوکن نے اسے پکڑ کر زمین پر گرا دیا. اس کے رشتہ دار عورتوں نے اس سے تعاون کیا. سوکن نے اس باکرہ عورت کا پردہ بکارت انگلی سے ضائع کر دیا. اب اس کا کیا حکم ہوگا؟ آپ نے فرمایا جس نے انگلی سے پردہ بکارہ ضائع کیا وہ زانیہ ہے. اسے حق مہر بھی ادا کرنا ہوگا اور حد زنا 100 کوڑے بھی کھانا ہوں گے. جن عورتوں نے اس سے تعاون کیا وہ قذف کے جرم کی مرتکب ہوئیں، انہیں بھی حد قذف لگائی جائے گی. مناقب شہر عاشوب میں ہے کہ ایک دیہاتی عرب نے حضرت ابوبکر سے سوال کیا کہ ایام حج میں بحالت احرام مجھے شتر مرغ کے انڈے مل گئے جنہیں بھون کر میں کھا گیا، مجھے کیا کفارہ ادا کرنا ہوگا؟ حضرت ابوبکر نے کہا تو نے معاملہ خاصا ٹیڑھا کر دیا ہے، جا کے حضرت عمر سے پوچھ. حضرت عمر نے فرمایا کہ میں مصروف ہوں، عبد الرحمن ابن عوف سے پوچھو. عبد الرحمن نے جواب دیا مجھے معلوم نہیں، البتہ حضرت علی کے پاس چلا جا. حضرت علی کے پاس چلا جا، تجھے جواب معلوم ہو جائے گا. جب حضرت علی کے پاس آیا تو امام حسن امام حسین دونوں آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا میرے ان دونوں بیٹوں میں سے جس سے چاہو پوچھ لو. اس نے امام حسن سے سوال کیا. آپ نے فرمایا کیا تیری ناقائیں ہیں؟ اس نے جواب دیا ہے. آپ نے فرمایا پھر ایسا کر جتنے انڈے تو نے کھائے ہیں اتنی ناقاؤں کو حاملہ کرا لے، جتنے بچے پیدا ہوں انہیں بطور کفارہ ادا کر دے. حضرت علی نے اعتراض کیا بیٹے کیا ضروری ہے کہ ہر ناقہ بچہ صحیح و سالم دے؟ آپ نے عرض کیا ابا جان آپ نے درست فرمایا، لیکن تمام انڈے بھی تو بچے نہیں دیتے، کچھ خراب ہو جاتے ہیں اور کچھ ٹوٹ جاتے ہیں. اسی دوران ایک ہاتف غیبی نے آواز دی اور کہا کہ اے لوگوں، جس ذات نے سلیمان ابن داؤد کو بچپنے میں فیصلہ کرنا سکھا دیا تھا اسی ذات نے لخت علی کو بھی تعلیم دی ہے. بہار میں مروی ہے کہ ایک مرتبہ امام حسن اور ابن عباس ایک دسترخوان پر اکٹھے بیٹھے تھے کہ ٹڈی آ گری. جناب عبداللہ نے عرض کیا فرزند رسول اس کے پروں پر کیا لکھا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کے پروں پر لکھا ہے میں لا شریک معبود ہوں. بعض اوقات میں ٹڈی دل کو بھوکے لوگوں کے پاس بھیجتا ہوں تاکہ وہ اسے کھا لیں، اور بعض بھوکی ٹڈی دل کو ادارہ مزاج دولت مندوں کی کاشتوں پر عذاب بنا کے بیچتا ہوں تاکہ ان کا سب کچھ کھا جائے. ابن عباس نے اٹھ کر آپ کی پیشانی کا بوسہ لیا اور کہا واقعی آپ اہل بیت ہی اللہ کے اسرار مخفیہ کے رازدان ہیں. بہار میں منقول ہے کہ ایک مرتبہ شاہ روم نے معاویہ سے چند سوالات کیے. معاویہ کو ان کا جواب نہ آیا تو اس نے امام حسن سے درخواست کی، چنانچہ آپ نے جواب دے دیے. سوالات ملاحظہ ہوں. آسمان کا سینٹر کون سا ہے؟ خون کا وہ پہلا قطرہ کون سا تھا جو زمین پر گرا؟ وہ کون سی جگہ ہے جہاں سورج کی دھوپ صرف ایک مرتبہ پڑی؟ وہ کون سی جگہ ہے جس کا کوئی قبلہ نہیں؟ وہ کون سی ذات ہے جس کا کوئی رشتہ دار نہیں؟ آپ نے جواب دیا آسمان کا سینٹر زمین پر کعبہ ہے. زمین پر سب سے پہلا خون کا قطرہ جناب حوا کا گرا تھا. سورج صرف ایک مرتبہ اس جگہ چمکا تھا جہاں حضرت موسیٰ نے عصا مار کر دریائے نیل کے پانی کو روک دیا تھا. جہاں قبلہ نہیں وہ جگہ کعبہ ہے، جس کا کوئی رشتہ دار نہیں، وہ ذات خلاق عالم ہے. ایک شامی نے امام حسن سے سوال کیا کہ حق اور باطل کے درمیان کتنا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا 4 انگل کا. جو چیز آنکھوں سے دیکھی جائے حق ہے اور کانوں سے سنا جائے وہ اکثر باطل ہوتا ہے. اس نے عرض کیا ایمان اور یقین میں کتنا فاصلہ ہے؟ آپ نے فرمایا 4 انگل کا فاصلہ. جو کانوں سے سنا جائے وہ ایمان ہے اور جو آنکھوں سے دیکھا جائے وہ یقین ہے. اس نے عرض کیا آسمان اور زمین کے مابین کتنا فاصلہ ہے؟ آپ نے فرمایا صرف مظلوم کی فریاد کا یا حد نگاہ کا. اس نے عرض کیا مشرق اور مغرب کے مابین کتنا سفر ہے؟ آپ نے فرمایا سورج کے 1 دن کا. بہار میں ہے کہ ایک شخص کوفے میں حضرت علی کے پاس آیا اور عرض کی یا علی میں آپ کی رعیت اور آپ کے علاقے سے ہوں. آپ نے فرمایا کہ تو میری رعیت سے ہے اور نہ میرے علاقے سے. ابن اصغر نے معاویہ سے چند سوالات کیے ہیں. معاویہ ان کے جوابات سے عاجز تھا. اس نے وہی سوالات تجھے دے کر بھیجا ہے تاکہ تو مجھ سے جواب لے جائے. معاویہ کو بتائے اور معاویہ اپنی طرف سے ابن اصغر کو جوابات لکھ کر
اپنی حکومت کا بھرم باقی رکھے۔ اس نے عرض کی یا علی، میرے اور معاویہ کے علاوہ اس بات کا علم کسی کو نہ تھا، اب جب کہ آپ کو علم ہے تو فرمائیں کہ میرے سوالات کیا ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میرے ان دونوں بیٹوں میں سے جس سے چاہو پوچھ لو۔ اس نے عرض کیا کہ میں تو امام حسن سے پوچھنا چاہوں گا۔ امام حسن نے فرمایا تو یہ پوچھنے آیا ہے کہ حق اور باطل میں کتنا فرق ہے، آسمان اور زمین میں کتنا فاصلہ ہے، مشرق اور مغرب میں کتنا سفر ہے، قوس قزح کیا ہے، مخنث کیا ہوتا ہے، وہ 10 چیزیں کیا ہیں جن میں سے ہر دوسری پہلی پر غالب ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا حق اور باطل میں 4 انگل کا فاصلہ ہے، جو آنکھوں سے دیکھا جائے وہ حق ہوتا ہے، جبکہ کانوں سے سنا جائے وہ اکثر باطل ہوتا ہے۔ آسمان اور زمین کے پاس مظلوم کی فریاد یا حد نگاہ کا فاصلہ ہے۔ مشرق اور مغرب کے مابین سورج کے 1 دن کا سفر ہے۔ قوس کو قزح سے منسوب کرنا غلط ہے، کیونکہ قزح شیطان کا نام ہے، جبکہ یہ قوس اللہ ہوتی ہے۔ شادابی خوشحالی کی علامت ہوتی ہے، اہل عرض کے لیے اللہ کی طرف سے تحفظ اور امان کی علامت ہوتی ہے۔ خنثی وہ ہوتا ہے کہ جس کے مذکر یا مؤنث ہونے کی تمیز نہ ہو سکے، اگر مذکر ہوگا تو اسے احتلام ہوگا، اگر مؤنث ہوگی تو ماہواری آئے گی، سینے کے ابھار واضح ہوگا، اگر یہ علامات نہ ہوں تو اسے دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے پیشاب کرنے کو کہا جائے، اگر اس کا پیشاب دیوار تک پہنچ جائے تو مذکر ہوگا، اگر اونٹ کی طرح ٹانگوں پر بہہ جائے تو مؤنث ہوگی۔ جو 10 چیزیں ایک دوسرے پر غالب ہیں وہ یہ ہیں: سخت ترین چیز پتھر ہے، پتھر سے لوہا سخت ہے جو پتھر کو کاٹتا ہے۔ لوہے پر آگ غالب ہے جس سے لوہا پگھل جاتا ہے۔ آگ پر پانی غالب ہے جو آگ کو بجھا دیتا ہے۔ پانی پر بادل غالب ہے جو پانی کو اٹھائے پھرتا ہے۔ بادل پر ہوا غالب ہے جو بادلوں کو ادھر ادھر ہانکتی پھرتی ہے۔ ہوا پر وہ ملک غالب ہے جو ہوا کو حکم دیتا ہے۔ ملک پر موت غالب ہے جو ملک کو بھی فنا کر دے گی۔ موت پر خدا غالب ہے جو موت کو بھی زیر کر سکتا ہے۔ حضرت علی یہ جب آواز سن کر اپنی جگہ سے اٹھے، پہلے امام حسن کی پیشانی کا بوسہ لیا، پھر دونوں ہونٹ چوم لیے۔ شاید ہونٹ اس لیے چومے ہوں کہ آپ کو وہ وقت یاد آ گیا ہو جب حضرت ابوبکر کی سگی بھانجی جعدہ بنت اشعث کے ہاتھ سے جام لے کر امام حسن ان ہونٹوں سے لگا رہے ہوں گے، جس کے اثر سے آپ کا ٹکڑے ٹکڑے جگر باہر آ رہا ہوگا۔ بہار میں آپ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ نے 2 شہر بنا رکھے ہیں، جن میں سے ایک مشرق میں ہے اور دوسرا مغرب میں، دونوں کے گرد لوہے کی فصیل ہے اور ہر شہر کا 10-10 ہزار محلے ہے، ہر محلے کی 10-10 ہزار گلی ہے، ہر گلی میں 10-10 ہزار مکان ہے، ہر محلے میں 10-10 ہزار لغت ہے اور ہر لغت کو جانتا ہوں، اور جو کچھ ان دونوں شہروں میں ہے، جو کچھ ان کے مابین ہے اور جو کچھ ان کے اوپر اس تمام علاقے میں میرے اور میرے حسین بھائی کے سوا کوئی حجت خدا نہیں۔ بہار میں ہے کہ کوفے کے کچھ لوگوں نے امام حسن کے متعلق تبصرہ کیا کہ امام حسن خاموش اور کم گو ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام حسین خطبہ نہیں دے سکتے۔ جب حضرت علی کو یہ تنزیہ تبصرہ معلوم ہوا تو آپ نے امام حسن کو بلایا اور فرمایا بیٹے، تیرے متعلق میں نے ایک تبصرہ سنا ہے، مجھے یہ تبصرہ قطعاً پسند نہیں آیا، میں چاہتا ہوں کہ تو خود اس کا جواب دے دے۔ امام حسن نے عرض کیا قبلہ، آپ کی موجودگی میں میرے لیے قطعاً ناممکن ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹے، میں تجھے کہیں بھی نظر نہ آؤں گا۔ امام حسن نے الصلاۃ الجامعہ کی ندا دے کر لوگوں کو جمع کیا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ ممبر پر تشریف لائے۔ آپ نے انتہائی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ ایسا دل پذیر خطبہ دیا کہ تمام عرب سامعین اش اش کر اٹھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے۔ آپ نے حمد و ثناء الہی کے بعد فرمایا لوگوں، سمجھنے کی کوشش کرو، اللہ نے حضرت آدم کو مصطفیٰ بنایا، آل ابراہیم اور آل عمران کو چن لیا، ان میں سے بعض کی ذریت ہیں، اللہ سمیع علیم ہے، ہم اس کی ذریت نوح کا قبیلہ، آل ابراہیم کا مصطفیٰ حصہ، اسماعیل کی نسل اور آل محمد ہیں۔ ہم تمہارے درمیان بلند آسمان
بچھی ہوئی زمین، چمکتے آفتاب اور اس شجرہ طیبہ کی مانند ہیں جو نہ شرقی ہے اور نہ غربی ہے، جو مبارک اور مقدس ہے، جس کی اصل نبی اور فروع علی ہے۔ بخدا ہم اس شجر کا ثمر ہیں، جو اس شجر کی کسی بھی ٹہنی سے متمسک ہو گیا نجات یافتہ ہوگا، جس نے اس شجر کو چھوڑا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ حضرت علی نے اپنے کو ظاہر فرمایا، مجمع کو چیرتے ہوئے آگے آئے، ممبر پر چڑھے، امام حسن کی پیشانی کا بوسہ دے کر فرمایا، بیٹے آج تو نے اپنی حجت ثابت کر کے اعتراض کرنے والوں کے منہ بند کر دیے، میرے بعد اپنی اطاعت فرض کر دی، تیرے مخالف کے لیے جہنم ہوگی۔ مصنف: اللہ ان کے منہ کالے کرے کہ جنہوں نے آپ کی مخالفت کی، امانت رسول کی عزت کو نہ پہچانا، اسے مظلوم اور مجبور کر کے تنہا چھوڑ دیا۔ جہاں تک امام حسن کے دیگر فضائل، عبادت، خوف خدا اور دیگر فضائل کا تعلق ہے تو وہ حد احساس سے باہر نہیں۔ بطور اشارہ چند ایک امور پیش کرتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ مجھے اپنے آباء و اجداد کے ذریعے روایت پہنچی کہ امام حسن اپنے وقت میں سب سے زیادہ عابد، زاہد، افضل تھے۔ آپ ہمیشہ پیدل حج کو جاتے تھے، بعض اوقات تو برہنہ پا حج کا سفر کرتے تھے۔ موت، قبر، حشر اور نشر، پل صراط اور دربار خالق کی پیشی کے ذکر پر ہمیشہ بے ساختہ روتے تھے۔ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ کا تمام جسم شاخ بیر کی طرح لرزنے لگتا تھا۔ جنت اور جہنم کے تذکرے پر اس طرح تڑپ کر جاتے تھے جس طرح سانپ کا کاٹا ہوا شخص تڑپتا ہے، اور اللہ سے جنت کا سوال کرتے تھے۔ تلاوت قرآن کے وقت جہاں کہیں یا ایھا الذین آمنو کی تلاوت فرماتے فوراً کہتے لبیک اللہم لبیک۔ آپ کو ہمیشہ ذکر خدا کرتے دیکھا گیا۔ جب آپ وضو فرماتے آپ کے جسم پر کپ کپی شروع ہو جاتی، رنگ زرد ہو جاتا۔ ایک مرتبہ کسی نے وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا، ایک معمولی سے حاکم کے سامنے جاتے ہوئے لوگ کس قدر خوف زدہ ہوتے ہیں، میں تو اس اعلیٰ حاکم کے دربار میں حاضری کی تیاری کرتا ہوں کہ جس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں۔ جب آپ دروازہ مسجد پر تشریف لاتے سر بلند کر کے عرض کرتے، الہی تیرا مہمان تیرے دروازے پر آیا ہے، اے محسن تیرا سائل تیرے حضور ہے۔ بہار میں فائق سے منقول ہے کہ امام حسن نماز صبح سے فراغت کے بعد سے طلوع آفتاب تک کسی سے کوئی بات نہیں کرتے۔ امام صادق نے فرمایا کہ امام حسن نے 25 حج پیدل کیے ہیں، سواریاں آپ کے ساتھ ہوا کرتی تھیں لیکن آپ پیدل سفر فرماتے تھے۔ آپ نے 3 مرتبہ اپنا نصف مال راہ خدا میں دیا تھا۔ ایک دن کسی نے معاویہ سے کہا کہ امام حسن نے کبھی کوئی خطبہ نہیں دیا اور نہ ہی خطبہ دینے کے قابل ہیں، اس لیے اگر انہیں ممبر کی دعوت دی جائے تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ امام حسن میں یہ خامی موجود ہے۔ چنانچہ معاویہ نے کہا کہ اگر آپ آج ممبر پر آ کر ہمیں کچھ واعظ و نصیحت فرماتے تو بہت بہتر ہوتا۔ آپ نے معاویہ کی دعوت قبول کر لی، ممبر پر آیا، فرمایا جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں اور جو لوگ نہیں جانتے وہ جان لیں کہ میں حسن ابن علی ابن ابی طالب ہوں، میں فرزند فاطمہ زہرا ہوں سلام اللہ علیہا، میں افضل الخلائق کا فرزند ہوں، میں صاحب فضائل ہوں، میں فرزند رسول ہوں، میں صاحب معجزات ہوں، میں صاحب دلائل ہوں، میں امیر المومنین کا فرزند ہوں، میں وہ ہوں جس سے حق چھینا گیا ہے، میں اور میرا بھائی حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، میں رکن و مقام کا فرزند ہوں، میں مکہ و منا کا بیٹا ہوں، میں مشعر و عرفات کا پارہ جگر ہوں۔ معاویہ نے کہا یہ خشک باتیں چھوڑیں اور کوئی بات کریں۔ آپ نے فرمایا مرطوب کیا ہے؟ ہوا اسے پھونک مارتی ہے، حرارت اسے پکاتی ہے، برودت اسے خوشگوار بناتی ہے۔ اتنا فرمانے کے بعد آپ اپنے سابقہ موضوع پر آ گئے اور فرمایا میں مخلوق خدا کا امام ہوں، میں محمد مصطفیٰ کا فرزند ہوں۔ اس کے بعد معاویہ نے کہا بس ہمیں اتنا ہی کافی ہے۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ ہم ریڈنگ کے اس پارٹ کو یہیں پہ مکمل کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 31 کا اختتام ہو چکا ہے۔ اس کے بعد چوتھی مجلس کا آغاز ہوگا جس کو ہم انشاءاللہ اگلے پارٹ میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ صفحہ نمبر ہوگا 32 اور ہیڈنگ ہوگی امام حسن علیہ السلام اور جود و سخا۔
مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔